बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबले के साथ मैं सरवत वलीम, हारून शीसा मेरे हमरा इस वक्त सेट पर ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम के आगाज़ पर बात करेंगे टिड्डी दल से मुताल्लिक़, ख़ास तौर पर बात करेंगे इस वक्त जो करंट सूरत हाल है उसने सभी को परेशान कर दिया। मुल्क के तकरीबन 61 ऐसे अजला हैं जो कि शदीद मुतासिर हैं, 3 सूबे शदीद मुतासिर हैं। इस वक्त जो चेयरमैन NDMA की तरफ से आ रहा है कि इस वक्त पाक फौज तो अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, भरपूर तरीके से इसका मुकाबला करने के लिए तैयारियां भी की जा रही हैं। आखिर जब पता होता है कि टिड्डी दल का हमला हो सकता है, इसके लिए पहले से ही आगाज़ पर ही तैयारियां क्यों नहीं कर ली जाती? बेशबहा इतना लाखों की तादाद में एकड़ रकबा है जो कि शदीद मुतासिर हो गया है। क्या इससे पाकिस्तान में ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से जब हम बात करेंगे कोई ग़ज़ाई क़िल्लत पैदा होने का भी ख़दशा है? इससे मुतालिक डिटेल में बात करूँगी। यकीनी तौर पर कोरोना के हवाले से बात करेंगे। ये एक अलमिया है जिससे पूरी कौम, पूरी दुनिया गुजर रही है। जब पाकिस्तानी कौम की बात करें तो खुदा न ख्वास्ता क्या ये इम्कानात मौजूद हैं कि ये कोरोना एक अलमिये से अज़ाब भी बन सकता है? इस पर मैं डिटेल से बात करूँगी। गंदम यकीनी तौर पे बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, मगर अनफॉर्चुनेटली हम देखते हैं कि फ्लक्चुएट होती हैं इसकी कीमतें। एक आम आदमी जो पहले ही महंगाई का मारा हुआ है, जिसके पास रोज़गार भी अब ना होने के बराबर है, जब गंदम की कीमतें बढ़ जाएंगी, आटे की कीमतों में इजाफा हो जाएगा, तो वो अपना या घर वालों का पेट किस तरह से पालेगा? 6 रुपये बताया जा रहा है कि फ़ी किलो के ऊपर कीमत बढ़ा दी गई है। एक तरफ फ्लोर मिल्स एसोसिएशन का अपना एक अलग बयानिया है, मगर वज़ीर खुराक अब्दुल अलीम खान साहब कहते हैं कि ऐसा मुमकिन नहीं है कि हुकूमत की ईमा के बगैर, उनकी मर्जी के बगैर ये फ्लोर मिल्स एसोसिएशन खुद से कीमतें बढ़ा दे। क्या नताइज निकलेंगे ये बात करूंगी, मगर इसके साथ साथ हमेशा हारून साहब शेख साहब के सवाल पे थोड़ा चिढ़ जाते हैं। आज मैं कोशिश करूंगी कि कुछ हक़ाइक़ के ऊपर शेख साहब से मुताल्लिक़ बात से मत आप हारून साहब, शेख साहब से मुताल्लिक़ मैं बात करूंगी। क्या किस्मत पाई है जी, क्या किस्मत पाई शेख साहब ने, हमने मैं आपकी किस्मत पे रश करूं या शेख साहब की? शेख साहब पर रश करूं। चलो मैं शेख साहब पे आऊंगी, मगर हारून साहब जिस चीज़ ने सबसे ज़्यादा इस वक्त परेशान किया है वो है टिड्डी दल जो अटैक। शेख साहब का क्या मसला है पहले वो बताएं। आपको नहीं पता? आपको नहीं पता शेख साहब नहीं, क्या कहा शेख साहब ने? आप जो हर वक्त उनके ऊपर तबर्रा करते हैं, नहीं तबर्रा मैं नहीं करता, मुझे वो उनसे गुरेज है। गुरेज ना करें। क्या कहा भाई शेख साहब ने? चलो बताएं शेख साहब ने क्या कहा। आप कल जो दे रहे थे वही बता रही हूँ। कल आप सबको क्रेडिट दे रहे थे, शेख साहब को आपने क्रेडिट नहीं दिया एटमी धमाकों का। वो कहते हैं मैं था जिसने धमाके कराए, गौहर अयूब साहब थे और आजा जफरुल हक साहब थे जिन्होंने धमाके कराए। आपने कल उनका नाम तक नहीं लिया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए इंसान को। बात ये है कि शेख साहब तो मुल्क में नहीं थे। वो कहते मेरी जॉब ऐसी थी। नहीं, क्या जॉब थी? वो जॉब बताते ना, शेख साहब कोई बात छुपाने वाले हैं। जॉब क्या थी उनकी? वो वहाँ बरतानवी हुकूमत से मुज़ाकरात करने के लिए गए थे। क्या था? ये अमेरिका से कोई खुफिया मुज़ाकरात चले आए, वो उनका मसला है, वो कुछ भी करने गए हो। उनका मसला क्या मतलब है? वो जवाब नहीं उन्होंने। ये बात सही है कि शेख साहब एटमी धमाका करने के हामी थे, और उसकी एक सादा वजह है, शेख साहब पब्लिक सेंटिमेंट को समझते हैं, उसके मुताबिक चलते हैं। और सुना है राजा जफरुल हक ने तरदीद की है इस बात की कि हाँ बिल्कुल कि ये बात सही नहीं है। राजा जफरुल हक साहब का एक वाक़या सुनाता, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा राजा जफरुल हक क्या चीज़ है। सीनियर सियासतदान है और आज बड़े सीनियर है जी। सीनियर 17 इलेक्शन लड़े डायरेक्ट जो होते हैं, कौमी असम्बली का, सूबाई असम्बली का, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, काउंसलर का, अपना देखिए कितने सीनियर सियासतदान। 17 इलेक्शन लड़े, 17 हारे, सवाई सेनेटर के कभी मुंतखब नहीं। उनका एक वाक़या जरा सुन ले, सुना दीजिए। जिस आदमी पे कोई मैं बात करता हूँ आप उसकी तारीफ शुरू कर देते हैं। तो तारीफ के लायक हो तो मैं क्यों ना करूं? मैंने एक कॉलम लिखा, ये बात होगी 98 की, ठीक है, ये या 99 की हो सकती है, 98 की होगी। एक कॉलम लिखा कि भाई हाजियों को दुश्वारियाँ जैसे अक्सर होता है, कुछ ना कुछ, बहुत कम ऐसा हुआ है कि भाई मामलात पूरी तरह ठीक हों। नए लोग होते हैं, नया शहर होता है, मुज़ाफ़ात के ड्राइवर होते हैं, करीब वो हरम के नहीं पहुंच सकते, बाद औक़ात वो रमी में प्रॉब्लम होता है, कई तरह के मसाइल होते हैं। उस पर कॉलम लिखा है कि बड़े हाजियों को मसाइल हैं। अच्छा, तो उसका जवाब दें। वो आपको पता है शहबाज शरीफ साहब बड़ा मीडिया का नोटिस लेते, वो अपना पढ़ते थे और उन्होंने मार्क करके, वो उसमें बड़ा डेटा था कि इतने फलां जगह ठहरे हुए, इतने फलां जगह ठहरे हुए। अच्छा। ये मसला है, उन्होंने मार्क करके भेजा वज़ीर आज़म हाउस को कि मेहरबानी करके इसका नोटिस लिया जाए। अच्छा, ये बड़ा। नवाज शरीफ साहब ने, राजा जफरुल हक साहब मजहबी अमूर के वजीर थे और मक्का मुकरमा में थे। अच्छा, तो उनको भेजा फौरन, मतलब क्या मसला फैक्स किया, चेक करें। उस वक्त ये तो नहीं होते थे टेलीफोन, स्मार्ट टेलीफोन, ये चेक करिए क्या मसला है।
اس کا جواب انہوں نے جو دیا وہ پریس سیکرٹری صاحب بہت ہی سادہ لو آدمی تھا, انہوں نے مجھے بھیج دیا. اب میں آپ کو اس کا پہلا فقرہ سناتا ہوں. سنا دی. اس کا پہلا فقرہ یہ تھا, آپ کے اقتدار کے دوام اور آپ کی صحت کے لیے میں خانہ کعبہ میں نوافل پڑھ رہا ہوں. یہاں سے جواب شروع ہوتا ہے. یہ ہیں راجہ ظفر الحق صاحب. اچھا, یہی احسن اقبال صاحب ہیں, اور بھی کئی ہیں. دیکھیے حمایت کرنا ایک چیز ہوتی ہے. راجہ ظفر الحق صاحب کی نواز شریف کے معاملے میں گواہی قابل قبول نہیں ہے. شیخ صاحب مبالغہ کر سکتے ہیں, کرتے ہیں, کسی کے پیچھے پڑ جاتے ہیں تو پڑ ہی جاتے ہیں, اور جب کسی کی تعریف کرتے ہیں تو کہتے ہیں قائد اعظم کے بعد عمران خان یہ ایک آدمی پیدا ہوا ہے دنیا میں, بلکہ قائد اعظم بھی کہاں, مطلب بس نہیں ان کا چلتا کہ کہیں پہلے ہی ابراہم لنکن میرے خواب میں آیا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میرا عمران خان کے پاؤں چھونے کو جی چاہتا ہے, اور صلاح الدین ایوبی کو سرپاس کر گئے اپنی پرفارمنس میں, اور ڈگال اور چرچل زیادہ ہوتا تو اس زمانے میں ان کے قدم بوسی کیا کرتے. لیکن یہ بات صحیح ہے کہ انہوں نے ایٹمی دھماکوں کی حمایت کی, شیخ صاحب نے حمایت کی, راجہ ظفر الحق نے بھی کی, یہ بھی بات صحیح ہے. اب راجہ ظفر الحق صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے وہ بیربل سے کہا, اس نے بادشاہ نے, کہ یہ بینگن جو ہے بڑی کمال کی سبزی, دیکھو سر پہ تاج رکھا ہوا ہے, اور یہ اور اس کا رنگ دیکھو اور اس کی شکل دیکھو. اس نے کہا جی کمال, ایسی تو کوئی سبزی نہیں. کچھ دیر میں اس نے کہا مگر یہ ہے کہ یہ کوئی ذائقہ تو اس کا کوئی خاص نہیں ہے, اور یہ اپنا وہ بھی پیدا کرتا ہے, تیزابیت پیدا کرتا ہے. انہوں نے کہا یہ بیکار ہے, بالکل بیکار بے معنی چیز. کسی نے کہا وہ بیربل یہ تو نے کیا کیا؟ اس نے کہا میں بادشاہ کا نوکر ہوں, بینگن کا نہیں ہوں. راجہ ظفر الحق صاحب کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ انہوں نے نواز شریف خاندان کہیں ناراض نہ ہو جائے. لیکن ان کی تو ایک پرفارمنس بھی ہے نا. ویسے راجہ صاحب کہ میں آپ کو واقعات سناؤں, آپ حیرت زیادہ رہ جائیں. آپ تو 17 الیکشن کے بعد بتا رہے ہیں, اس کے بعد تو پوچھنے کی ہمت نہیں ہو رہی میری. 17 ہی ہارے. میں اس کے بعد کیا پوچھوں؟ خلق خدا سے ایک بلندی پہ رہتے ہوئے کہ انسان سے زیادہ ایک بادل ہیں, فضاؤں میں رہتے ہیں, اور نیچے اترتے ہیں تو شریف خاندان پہ نثار ہوتے ہیں. ان سے پہلے ضیاء الحق پہ نثار ہوتے تھے, ٹھیک ہے, انہوں نے ان کے اوپننگ بیٹسمین وہ کہا کرتے تھے. تو گزارے یہ ہے کہ ایٹم بم کی تو کل ہم بات کر چکے ہیں, ساری قوم تلی ہوئی تھی, کوئی آپشن تھا ہی نہیں. اور باقی یہ بحثیں ہیں. میں آج بھی کچھ اخباروں میں کالم پڑھے, بھٹو اور نواز شریف درمیان کے سارے غائب. درمیان میں نہ غلام اسحاق خان نے کچھ کیا, نہ سائنسدانوں نے کچھ کیا, نہ ضیاء الحق نے کچھ کیا, کسی نے کچھ کیا ہی نہیں. اور کتنے فوجی افسر تھے جنہوں نے اپنی زندگیاں خطرے میں ڈالی, اور کتنے سائنسدان تھے. ایک صاحب ایک دفعہ گئے, اتفاق سے کسی طرح وہاں پہنچ گئے, انہوں نے کہا حالت یہ ہے کہ شیب بڑی ہوئی ہے, لگے ہوئے ہیں دیوانوں کی طرح, اور دیوانگی کے ساتھ ہی ایسے کام ہوتے ہیں. تو یہ راجہ ظفر الحق کی تردید کی. اس معاملے میں شیخ صاحب کا موقف صحیح ہے. بے شک وہ ملک سے باہر تھے, کارنامہ انہوں نے کوئی نہیں انجام دیا, انہوں نے حمایت کی. گوہر ایوب نے حمایت کی, یس ٹھیک ہے. ان کا نام ہے. ظلم تو یہ ہے کہ جتنے کالمز کی آپ بات کریں, کسی نے شیخ صاحب کا بھی نام نہیں لیا ہوگا, اگر سیاست دانوں کے اوپر ہی بات کر رہے ہیں. تو شیخ صاحب اپنا نام لینے کے لیے خود جو موجود ہیں ہر وقت, یہ ویسے بات ہے. اچھا ہارون صاحب, سب سے زیادہ بتایا جا رہا ہے جو اس وقت فگرز آ رہے ہیں, سب سے زیادہ تو ایک تو ساؤتھ پنجاب کو افیکٹ کر رہا ہے. اس میں کوشچن یہی آتا ہے کہ جب بار بار پتہ ہوتا ہے اٹیک ہو سکتا ہے, ہماری فصلیں تباہ ہو سکتی ہیں, تب حکومتی لیول پر اقدامات کیوں نہیں کیے جاتے؟ یہ ایک میجر کوشچن ہے جس کا جواب کوئی شخص نہیں دیتا. جس کا جواب تو بالکل واضح ہے, حکومت کہاں ہے, کس چیز میں حکومت پرفارمنس دے رہی ہے. سٹیل مل میں 1 ارب روپیہ ہر مہینے جاتا ہے, ویسٹیج ٹوٹل. پی آئی میں پیسہ برباد ہو رہا تھا, اب کچھ بربادی کم ہوئی ہے, لیکن وہ مافیاز وہیں ہیں موجود. کل ارشد ملک صاحب اللہ ان کو زندگی اور صحت دے, اب چلے جائیں گے, ایک دوسرا کوئی آدمی آ جائے گا, پھر وہی سب کے ساتھ شروع ہو جائے گا. ریل میں پیسہ کس طرح برباد ہو رہا ہے, ریل میں آج بھی جعلی ٹکٹیں بکتی ہیں. یہ میں نہیں کہہ رہا شیخ رشید صاحب کے دور میں بگاڑی, شیخ صاحب نے ریل میں کچھ ٹائم دیا, محنت کیا, سعد رفیق نے بھی کیا, اور سعد رفیق نے اس کو پٹڑی پہ چڑھایا. یہ سب سے اہم بات یہ ہے, کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اس میں. اچھا, لیکن بی آئی ایم یہ محکمہ خوراک کا تقریباً ہر ڈسٹرکٹ فوڈ آفیسر کروڑ پتی ہے,
हुकूमत पूछती है कि ये 2250 रुपए मन गंदम लेके हम 1800 रुपए क्यों देते हैं फ्लोर मिलों को? 1400 रुपए। अगर 1400 रुपए देते हैं तो कितना खसारा हुआ? 850 रुपए। इसकी जरूरत ही नहीं है। ओपन मार्केट सिर्फ ये है कि देखे ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकना, सिर्फ ज़ख़ीरा अंदोज़ी रोकनी है, डीसी की सतह का काम था। इस पे करेंगे। अच्छा, रेलवे, पीआईए, स्टील मिल, एफबीआर की तश्कील नौ की कोई हिम्मत करता है? 70-80% अफसर उसके करप्ट हैं। तो टेडी दल में इन्होंने क्या करना था? फैब्री से रो रहे हैं, जो लाश है उसको पढ़ के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। $6 बिलियन से लेकर $10 बिलियन तक कपास की हालत पहले बुरी थी, अब कपास चाट गई सारी। जो बड़ा जिम्मेदार है, जिसके पास कोई बंदोबस्त है, कोई ढोल बजाने वाले हैं, बाद लोगों ने के पास तो वो इक्विपमेंट है, मतलब बाद शुगर मिल वाले, मिसाल के तौर पे जहांगीर तरीन साहब हैं, उनकी शुगर मिले हैं, तो उनके पास वो छिड़काव का बंदोबस्त होता है, मुनासिब इंतजाम होता है, तो वो उसमें पानी डाल के छिड़काव करते हैं जहां जरूरत होती है। तो वो उसमें उन्होंने दवाई डाल के छिड़काव की और दरख्तों के ऊपर भी की। तो उन्होंने कुछ, मगर उन्होंने कहा हमने अपना कोई 10-20% नुकसान कवर कर लिया, ज्यादा नहीं कर सके। अब छोटा काश्तकार जो है वो क्या करे? पहले ही आपकी 1,40,000 गांठें जो हैं वो आपकी हो रही थी, तो अब कोई 80,000 पे आ गई हैं, और इंडिया की इसी हिस्से में दुगनी हुई हैं, आपकी आधी हुई हैं। अब कपास वो खा गई, अब इसके बाद क्या खाएगी? चारा। फिर भैंसों को क्या खिलाएंगे? गायों को क्या खिलाएंगे? फिर मकई खाएगी, फिर गंदम खाएगी। अच्छा भाई, आपने 6 से 8, 9, $10 बिलियन का लॉस हो गया, आप सोए पड़े। ये हुकूमत इतनी स्लो है। वो साबन का इश्तारा आपने देखा है? तुम्हारा साबन स्लो है? वो इतनी स्लो है हर चीज में। ओ भाई, कितना किराए पे अगर जहाज दुनिया में पड़े हुए होंगे, सारी दुनिया में तो टेडी दल नहीं है ना, हर जगह बंदोबस्त है ना, हमने तो इसका बंदोबस्त ही नहीं रखा हुआ। गुलजार साहब ने भी अपना जहाज दे दिया। अच्छा, मैं नहायत आपको पता है जिन सियासतदानों का एहतराम करता हूँ, उनमें एक फ़खरे इमाम शामिल है जी। फ़खरे इमाम साहब की उम्र हो चुकी 77, उनको बना दिया वज़ीर ज़राअत। उनसे वो काम लें जो उनके करने का है, जो एक बुजुर्ग के करने का है। वो एक नहायत काबिल एहतराम बावजूद आदमी है, कभी उनके दामन पर कोई दाग नहीं लगा। वज़ारत ज़राअत उनको सौंपनी चाहिए थी, किसी मुतहर्रिक आदमी को सौंपनी चाहिए थी। ठीक है, अव्वल तो पहले तो आपको पता है उन्होंने पार्टी में शामिल करने के लिए तैयार नहीं थे। जी, मैंने कहा मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ उनको शामिल कर लें, फिरदौस आशिक अवान को कर लिया, उन्हें करने के लिए तैयार नहीं। इमाम साहब के लिए राजी नहीं थे, कहते थे वो तो बुजुर्ग आदमी है। मैं कहा वो ट्रैक्टर चलवाना है आपने, और अब ट्रैक्टर वाले काम पे लगा दिए उन्हें, अब लगाया भी उन्हें ट्रैक्टर वाले काम पे ही है। अरे भाई, ये उनका एक मुतहर्रिक चाहिए, उसको बना दिया वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी को। वो लगता ही नहीं है वजीर खारजा, वो इतना उलझा रहता है, इतना। कौन सा काम इस हुकूमत ने किया? कोई पुलिस की इस्लाहत, पुलिस और अदालत के बगैर और एफबीआर की तश्कील नौ के बगैर मैं हर रोज कहता हूँ कैसे ये मुल्क चल सकता है? खान साहब तो चलाई जा रहे हैं, वो तो धक्का स्टार्ट गाड़ी चलती जा रही है, चल रहा है। कोई धमाका होगा किसी दिन, मैं ये नहीं कह रहा, अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाए। हमारी दुआ तो ये है कि उस मुल्क को कामयाब कर दें, बिल्कुल सबकी, और तारीख में अमर हो जाएं, और तमाम अदारों की इस्लाह का आगाज कर दें और बतदरीज इस्लाह कर डालें। हम ये तो नहीं चाहते, उनकी नाकामी से हमें क्या फायदा होगा, किसी को भी क्या फायदा? ये भी एक स्टेटमेंट है हारून साहब के, सिस्टम और ये तमाम इदारों के मामलात इस हद तक पेचीदा हो चुके हैं फरवरी में शुरू हुआ, करना बड़ा मुश्किल। देखिए, ये वो इंफॉर्मेशन है जो एक बच्चा इंटरनेट पर देख सकता है कि अफ्रीका से चल पड़ी है, फलां जगह पहुंच गई, ईरान पहुंच गई है, पाकिस्तान में दाखिल हो रही है, इंडिया में दाखिल हो रही। आपके पास टाइम नहीं है, आप किराए के जहाज ले लें, किसी तरह भी करें। इवन उसके लिए आप टैक्स कर दें, किसान को कहें कि भाई अप्लाई करें, वो तो फटाफट अप्लाई करते हैं। टेडी दिल फलां फलां इलाकों में आ रही है, एक किसान आप अप्लाई करें, 500 रुपये फी एकड़ आपको देने पड़ेगा। उसकी तो 50,000 रुपये की तो कपास उसकी जो अगर बच जाए, कपास अब्बल पहले ही लोग बेदिल हो रहे हैं, बीज है नहीं, ढंग का बीज ही नहीं है, और जमाना गुजर गया नहीं है। इनको भी 20 महीने हो गए आए हुए, तो यही 21 महीने हो गए आए हुए। इन्होंने क्या किया? ओ भाई, हम हमेशा कहते काम शुरू तो करो अल्लाह के बंदो,
ہے جی. یہ ترین صاحب والی بات آپ نے کی, ان کا بھی یہی شکوہ ہے کہ کپاس کا بیج اچھا نہیں ہے, اسی لیے شوگر کی طرف وہ لوگ کنورٹ ہوئے تھے, بہت سارا حصہ شوگر کی طرف انہوں نے کنورٹ کیا. اب اوور آل سبھی لوگ اس سے ایگری کریں گے. اب مجھے یہ بتائیں, ٹڈی دل سب کو بات اچھا کر رہے ہیں, یہ زراعت ابھی کا کیا ہوگا؟ اچھا ابھی یہ چلے جائیں گے ڈیزرٹ میں. اس کا رنگ جو ہے وہ جب سرخ ہونا شروع ہوتا ہے, جو ہو گیا ہے, تو یہ پھر ڈیزرٹ میں چلی جاتی ہیں اور انڈے بچے دیتی ہیں, انڈے, تو اور تباہی ہے. اور وہ پھر بائی دی اینڈ آف جولائی اور اگست ایک اور یلغار ہوگی. وہ دیٹ از دا ٹائم کہ اس کو ڈیزرٹ میں تباہ کر دیا جائے, سندھ کے ڈیزرٹ کی طرف جائے گی, یہ اندازہ لگایا ماہرین نے. اور اس کے بعد پھر نومبر میں بچے گا ہی کچھ نہیں. جو وقت گزر چکتا ہے بھائی, آج کل تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز آپ کو دکھائی دیتی ہے. آپ کچھ لوگوں کو یہ کہتے تھے, روتے تھے, اور نوجوانوں کو ٹرینڈ کرو, آپ کے آدمی ہونے چاہیے جنہیں پتا ہو. یہ ٹائیگر فورس تو بناتے رہتے ہیں ہر وقت. ٹائیگر فورس ٹڈی دل سے لڑ سکتی ہے؟ تو خان صاحب بلا لینا ٹائیگر ان کو فورس ٹرین کر موٹر لیں. سائیکل کے پیچھے لکھا ہوا تھا ایک آدمی کے ٹائیگر فورس. ہاں جی, او بھائی ٹائیگر فورس ٹرینڈ آدمی چاہیے ہوتا ہے, ٹرینڈ آدمی, ٹرینڈ آدمی چاہیے ہوتا ہے. ٹائیگر فورس کو بھیج دیں ٹڈی دل سے لڑنے کے لیے. یہ لوگوں میں پیسے بانٹے گئے, پیسے بانٹ رہی ہیں ڈاکٹر ثانیہ نشتر, اور بالکل ٹھیک بانٹ رہی ہیں. یعنی ہوگی کہیں کوتاہی بھی, خرابی بھی ہوگی. ایکسپرٹ چاہیے ہوتے ہیں, اس کے ساتھ ٹرینڈ لوگ چاہیے ہوتے ہیں. پیغمبروں نے کیا کیا تھا جناب پیغمبران اعظام نے علیہ السلام, جناب رسالت مآب نے کیا کیا تھا؟ 4000 آدمی ٹرینڈ کیے تھے, انہوں نے پھر آگے لوگوں کو ٹرینڈ کیا. ٹھیک ہے, کیا کیا؟ دنیا بدل گئی. دنیا اتنی بدل گئی کہ دنیا سے خیانت اور جھوٹ ایسا لگتا تھا کہ برائے نام ہی رہ گیا. ہوتا ہے انسان کی سرشت میں ہے, اس کی جبلتیں تو ہیں. وہ آپ مدینہ منورہ سے چلے, یروشلم گئے, عمر فاروق اعظم ساتھ غلام تھا, کوئی خطرہ نہیں تھا. اسی طرح ایک ایک مسافر تنہا سفر کر, لوگوں کی تربیت کی جاتی ہے. پھر قانون کا خوف ہوتا ہے. اب سرکاری افسر جو ہیں وہ کام کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ ہارون صاحب. کوئی یہ نہیں ہے حکومت کے مختلف محکموں میں. ٹھیک ہے, معاملات صرف ہارون صاحب یہاں تک ہیں کہ آپ کی ترجیحات میں شامل کیا ہے, حکومت کی ترجیحات میں چیزیں شامل نہیں ہیں. میں ایک بریک کی طرف فہم ہی نہیں ہے. میں ایک بریک کی طرف جا رہی ہوں ہارون صاحب, ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جا رہے ہیں ہم. جب بریک سے واپس آئیں گے تو زراعت کہاں پر ہماری کھڑی ہے. کہنے کو یہ ایک زرعی ملک ہے, ہماری زراعت کے کیا حالات ہیں اس پہ ہارون صاحب سے جانیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ گندم کی بات ہوگی, آٹے کی بات ہوگی کہ آٹا ایک مرتبہ پھر سے اس کا ریٹ اوپر جا رہا ہے. فلور ملز ایسوسی ایشن اپنی منمانی کر رہی ہیں, مگر وزیر خوراک جو ہیں پنجاب کے, وہ سمجھتے ہیں کہ ایسا ممکن نہیں ہے جب تک حکومت ان کی ہاں میں ہاں نہ ملائے. ایک چھوٹے سے بریک سے واپس آ کے اس پہ میں تفصیل سے بات کروں گی, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. غذائی قلت کے حوالے سے ہارون صاحب کوئی خدشات ہیں کہ غذائی قلت پیدا ہو سکتی ہے, اور ہماری زراعت کہاں پہ کھڑی ہے, کس حد تک غذائی قلت نہیں ہوگی. دیکھیے گندم زیادہ سے زیادہ انٹرنیشنل مارکیٹ بھی جو ہے نا, اس میں بھی قیمت ایگزیکٹلی 1400 روپے ہے جس پہ یہ خرید رہے ہیں. اچھا, چیک کیا آج 1600 کے حوالے سے خبریں آ رہی تھی کہ 1600 کے حساب سے پرچیز کی جا رہی ہے. $319 ہم نے چیک کیا ہے فی میٹرک ٹن انٹرنیشنل مارکیٹ میں. باقی اس کے ظاہر اخراجات تو ہوں گے اگر آپ منگوائیں گے. غذائی قلت کا کوئی خطرہ نہیں ہے, اور پیداوار کہیں بڑی ہے کہیں کم ہوئی ہے, تو ایز اے ہول کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. جہانگیر ترین صاحب تو آج کہہ رہے تھے, میں ان سے ملا کہ بڑی ہے پیداوار, کیونکہ سرائیکی بیلٹ میں اور سندھ میں تو بمپر خراب ہوئی ہے, یہاں پہ بارش ہوئی کچھ خراب تو ابھی اوور آل زراعت کی کیا کنڈیشن ہے؟ تو اوور آل صورتحال یہ ہے کہ ایک عجیب واقعہ اس دفعہ یہ ہوا ہے کہ پچھلی دفعہ چند مہینے پہلے چونکہ بڑا پرابلم ہوا آٹے کا, تو لوگوں نے سٹاک اس دفعہ زیادہ کیا گندم. گھروں میں, شہروں میں بھی کچھ لوگوں نے خرید کے رکھ لیا اپنے ضرورت کے لیے, اور دیہات میں بھی لوگوں نے احتیاطاً زیادہ رکھی, اس لیے کہ جب وہ سال کے آخر میں خریدتے ہیں, وہی جو گندم آج 1400 روپے من ہے جو حکومت کو وہ بیچ رہے ہیں 1400 روپے من, وہ تو اسسٹنٹ کمشنر گئے مسجدوں میں اعلان کیا کہ حکومت خریدنے کے لیے آئی, کوئی بھاگ تو نہیں سکتا نا. وہ چھوٹا کسان کا کاشتکار بیچارہ کیا کر سکتا ہے. تو
وہ دیہات میں بھی لوگوں نے نسبتاً زیادہ رکھی تو بعد میں جو مہنگی خریدنی پڑے گی، ورنہ یہ ہوتی ہے ٹینڈنسی کہ اپنا غذائی قلت کا خطرہ نہیں ہے، مگر پاکستان کی زراعت بہت پسماندہ ہے، بے حد پسماندہ. نہ یونیورسٹیوں نے کچھ کیا ہے، کچھ زمین دنیا کی سب سے فرٹائل زمین ہے مگر کیا کچھ نہیں. کچھ نہیں. اب میں یہ بارہا پوائنٹ کر چکا ہوں کہ زمین کی لیزر لیولنگ نہیں ہے، اس کی وجہ سے پانی ضائع ہوتا ہے. پیسٹی سائیڈ ملاوٹ والی ہے، کھاد اور پیسٹی سائیڈ وہ لیتا ہے آڑتی سے جو زیادہ پیسے لیتا ہے اس سے 20%، اور پھر فصل پہ کم پیسے دیتا ہے اس کو. اس کی نہیں، جب اس کی آمدنی 50-60% کم ہوگی تو اس میں کیا 40%، 20% کم ہو گئی، 20% کم ہو گئی. اس میں کیا، میں کتنی دفعہ مثال دے چکا ہوں کہ قصور کے 8 اضلاع میں ایک فاؤنڈیشن نے کام کیا اور آمدن 80 سے 120% بڑھ گئی. گلیاں صاف ہیں، 100% بچے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، مکان ہر مکان پہ سفیدی ہوئی ہے، بچیاں جو پڑھ لکھ گئی ماشاءاللہ، کوئی نرس بن گئی، کوئی ڈاکٹر بن گئی، کوئی ٹیچر بن گئی. تو یہ انقلاب اگر وہاں ایک چند دیہات میں آ سکتا ہے تو پورے ملک میں کیوں نہیں آ سکتا؟ اس کو کوئی بیج کی حالت آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہے، لیزر لیبلنگ پہ کوئی چینل نہیں ہے کسانوں کے لیے. کوئی حکومت نے کوئی ٹائیگر فورس 9 لاکھ آدمی جمع کر لیے، کس کام کے ہیں؟ آپ کے پاس اگر 10,000 آدمی ہوں جو ملک بھر میں کسانوں کو گائیڈ کریں، اتنی اعلیٰ کھجور پیدا ہوتی ہے اور چونکہ پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے ضائع ہو جاتی ہے. کیا آپ یہاں سے وہ لے گئے جانور، آسٹریلیا والے گائے یہاں سے لے کے گئے، کتنے ملکوں نے یہاں سے جانور لیے اعلیٰ نسلوں کے اور ان کو پروموٹ کیا. یہ تیسرا سب سے زیادہ دودھ پیدا کرنے والا ملک اور ایک قطرہ خالص دودھ کا نہیں ملتا. ٹھیک ہے، آپ یعنی اتنی فرٹائل زمین کے ہوتے ہوئے اس کسان کی حالت بدلنے کی کبھی کوئی کوشش کی ہی نہیں گئی، کوئی پرواہ نہیں ہے. ترجیحات دیکھیں نا، یہ ٹھیک کہا، یعنی ہم نے ان پہ نکتہ چینی بھی کی مولانا طارق جمیل، اجڑا ہوا چمن ہے یہ، اجڑا ہوا چمن. لیکن بھائی ترجیحات طے کرو. ان کی ترجیحات کیا تھیں؟ نواز شریف کی، شریف خاندان کی کیا ترجیحات تھیں؟ انڈر پاس، سڑکیں، پل بنا لو، موٹر ویز، ایئرپورٹ. ارے بھائی جو ملک کی آبادی کا سب سے کمزور طبقہ ہے وہ تو زراعت پہ جیتا ہے، اور انڈسٹریلائزیشن چاہیے. جدید صنعت کیا تھی؟ 90 میں ہر شخص جانتا تھا، تھوڑا سا پڑھا لکھا آدمی بھی، آئی ٹی ملک کا مستقبل ہے. کیا کیا آئی ٹی کے لیے؟ کیا کیا آئی ٹی کے لیے؟ شریف خاندان اس وقت تھا، برسر اقتدار پر محترمہ تھیں. ایک تو حکومتوں کو کاٹ پچھاڑ جو ہے، یہ اس سے بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ لانگ ٹرم پلاننگ نہیں ہوتی. لوگوں کی بھرتیاں یہ کام کر گئی. ایک صاحب آئے تھے، میں نام نہیں اب ان کا لوں گی، بڑے بہترین آدمی تھے آئی ٹی کے حوالے سے، مگر وہ بھی سیاست کی نظر ہو گئے، ان کو بھی نکال باہر پھینکا تھا. نہیں نہ لینا کوئی حرج نہیں، ان کو نکال پھینکا. جب آپ کام کے آدمی کو نکال پھینکے اس کو تو کوئی کام مل جائے گا دنیا میں. ان کو مل چکا، ہاں مل چکا، تو پھر نقصان تو آپ کا ہوگا نا. بالکل. تو یہ ترجیحات کا مسئلہ ہے. زراعت آپ کی ترجیح ہے، اس کو ماڈرنائز کرنا. اب یہ 16ویں 17ویں صدی کی نہیں چل سکتی. آپ کو میں نے بتایا زراعت نہیں چلتی. میں نے آپ کو بتایا تھا فلڈ اریگیشن، فلڈ پہ 10% پانی لگتا ہے، آپ فوارے لگا دیں. اور اگر بڑے پیمانے پہ آپ لگائیں گے، میں ڈرپ اریگیشن کی بھی بات نہیں کر رہا، صرف فوارے لگا دیں تو 90% پانی بچتا ہے. کیا خرچ بہت زیادہ ہے جو حکومت ریلکٹنٹ ہے؟ نہیں، اگر وہ بڑے پیمانے پہ ہو تو 1 ایکڑ پہ 20-25 ہزار روپے سے زیادہ خرچ نہیں ہوگا، اور 20-25 ہزار روپے پہلے سال میں ریکور ہو جائیں گے. 20-25% آمدن بڑھ جائے گی. 2 فصلوں سے جب وہ اس کی 40% تک پیداوار بڑھتی ہے، لیکن 20% اگر بڑھے تو سال میں مثلا اس نے گندم بیچ لی اور چاول بیچ لیے تو پہلے سال اس کی پوری ہو جائے گی. یعنی آپ کا 1 ایکڑ نہیں رہے گا، 1.25 ایکڑ ہو جائے گا، 1.5 ایکڑ ہو جائے گا تقریباً. صحیح ہے. لیکن فلور میلز ایسوسیشن کا یہ بیانیہ ہے کہ اوپن مارکیٹ میں چونکہ قیمت بہت زیادہ ہے ہارون صاحب، اس لیے انہوں نے بھی مہنگی کر دی ہے. کتنی بہت زیادہ ہے جی؟ انہیں مہنگی مل رہی ہے. وہ کتنی زیادہ ہے جی؟ کہیں 1450 ہے، کہیں 1500 ہے، بہت ریئر کسی جگہ پہ 1600 روپے ہے. ایک آدھ جگہ پہ 1600 سے بھی ذرا. یہ خوف دور ہو جائے. حکومت کا یہی کام ہوتا ہے مارکیٹ کو سٹیبل کرنا. یہ خوف دور ہو جائے اور یہ خود ریلیز کر دے اپنی تھوڑی. دیکھیے
ان کے پاس 40 لاکھ ٹن ہے نا. ہاں یہ آپ نے بتایا تھا اس کا سٹاک ان کے پاس موجود رہتا ہے. تھوڑی سی 2-3 لاکھ ٹن ریلیز کر دیں, اسی لیے رکھی جاتی ہے نا, پہلے سے بھی کچھ موجود تھی, پہلے سے بھی کچھ موجود تھی, تھوڑی سی ریلیز کر دیں. بھائی اس کو پلے کرنا ہوتا ہے, آپ نے مارکیٹ میں پلے کرنا ہوتا ہے چیزوں کو ٹھیک رکھنے کے لیے, کچھ ریلیز کر دیں تھوڑی سی. صحیح, یعنی کہ پنجاب کی سطح پہ اب ان کو یہ کام کرنا پڑے گا. عبدالعلیم خان صاحب کافی زیادہ ایکٹیو تو نظر آ رہے ہیں. پہلی اس کا مستقل حل تو یہ ہے جی کہ ذخیرہ اندوزی کو روکنے کا بندوبست کریں, کارٹلز کو روکیں. کارٹل خیر گندم تو نہیں خریدتا کیونکہ وہ اتنی بڑی مقدار میں ہے کہ وہ اس کے بس کا نہیں ہے. ذخیرہ اندوزی کو روکیں اور فلور ملیں براہ راست گندم خریدا کریں, اور یہ اپنے اسٹریٹجک جتنی ان کو ضرورت ہے وہ رکھ لیا کریں. اپنے 10-20 لاکھ ٹن جو ہے وہ رکھ لے کر وہ رکھ سکتے ہیں. یہ ٹھیک ہے. آپ نے اپنی گفتگو میں ہارون صاحب کرونا کا ذکر کیا. کرونا تو بہت زیادہ خدا نہ خواستہ ہی تو عجیب شکل, ابھی میں کچھ چیزیں دیکھ رہی تھی ہمارے چینل کی طرف سے کہ پورے 1 مہینے کی تجویز بھی دی جا رہی ہے کہ مکمل لاک ڈاؤن کر دیا جائے. حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں, بستر اویلیبل نہیں ہے, کیپیسٹی بہت کم ہو گئی ہے. ایک بڑی دلچسپ بات, اہم بات ہے جس پہ ہمارے پولیٹیکل سائنس کے لوگ بھی سارے پوری طرح توجہ نہیں دیتے. کسی قوم کے حاکم کے لیے سب سے اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے مزاج کو سمجھتا ہو. ٹھیک. ایک پاکستانی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے مہاتیر محمد نے کہا تھا صرف معیشت کو سمجھنا کافی نہیں ہے, سیاست کو سمجھنا پڑتا ہے. انہوں نے اپنی قوم کو ہینڈل کیا نا, ناکامیاں بھی ہیں, کمزوریاں بھی ہوں گی, ہینڈل کیا نا, کہاں سے کہاں پہنچا دیا. یہ جو قوم ہے اس سے آپ اپیل کرتے ہیں, یہ کوئی شوکت خانم آپ بنا رہے ہیں, اپیل کر رہے ہیں کہ نیک دل لوگوں نے چندہ دے دیا, بن گیا, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی خیر بڑی بھاگ دوڑ کرنا پڑی. بھائی ڈنڈا دکھانے کی ضرورت ہوتی ہے. ماسک پہنے بغیر ایک آدمی جا رہا ہے سڑک پہ, اس کو مجسٹریٹ مقرر کیے جائیں اور وہ کہے اس کو کہ یہ ماسک ہے, تو تم جاؤ اپنے گھر جاؤ, ماسک پہن کے آؤ, ورنہ تم نہیں آگے نہیں جا سکتے. بس سے مسافروں کو اتار دیں, واپس جاؤ, یا تھانے بھیج دیں 2 گھنٹے کے لیے. لازمی قرار دے دیا لازمی قرار دے دیا اس کو. یہ امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے نا. ڈاکٹر ظفر صاحب جس طرح بات کرتے ہیں, ہمارے وہ ہاں الیکشن ہو رہے تھے رحیم ارخہ میں, بلدیہ کے 50 سال پہلے کی بات ہے, تو ڈاکٹر بشیر چودھری صاحب ایک بہت ہی معزز ویری آنریبل پرسن, وہ رہ بھی چکے تھے ایک دفعہ, تو وہ ہمارے ایک دوسرے رشتہ دار تھے جو سیاست کے پریکٹیکل تقاضوں کو بہت سمجھتے تھے. تو وہ کہنے لگے ڈاکٹر صاحب نے نہیں جیتنا. ان سے کہا گیا بھائی ڈاکٹر صاحب جہاں کہیں تشریف لے جاتے ہیں اپنے مدعاؤں کے ساتھ, اور تحریک پاکستان کے ورکر تھے, بڑے نفیس آدمی تھے, تو پھر جیتنا تو وہاں ان کا تو بڑا ویلکم ہوتا ہے. انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب تو اس طرح بات کرتے ہیں جیسے چائے کی ایک پیالی کا قصہ, اس کی ٹکٹ ہے, اس کی ایک قیمت ہے, اس کو کوئی انسینٹیو نہیں, کچھ اس پہ زور نہیں دیتے, کوئی ایمفیسس نہیں کرتے. ڈاکٹر صاحب نے جو اس کی بات صحیح ثابت ہے. اچھا ہار گئے. ظفر مرزا اس طرح بات کرتے ہیں کہ بھئی اچھے نماز پڑھنی چاہیے, روزہ رکھنا چاہیے, خیانت نہیں کرنی چاہیے, جھوٹ نہیں بولنا چاہیے, اچھی قومیں ایسی ہوتی ہیں, اچھے بچے بننا چاہیے ہمیں. اور بھائی امپلیمنٹیشن کا مسئلہ ہے, میجسٹریٹس ہونے چاہیے, پولیس سے مدد لینی چاہیے. غیر ضروری طور پہ تنگ کرنا, کوئی حاکم جو لوگوں کو غیر ضروری طور پہ تنگ کرے گا وہ تو اب مطلب خرابی بہت پیدا ہو جائے گی اسے تباہ میں. پہلے ہی ریاست اور فرد کا تعلق اچھا نہیں, لیکن کچھ نہ کچھ پریشر تو ہو. 2 گھنٹے تو تھانے میں بٹھائیں. وہ پیوٹن نے کیا کہا تھا, 15 دن کے لیے گھروں میں بیٹھو, جو 5 جیل چلے جاؤ. بھائی ایک مذاق ہے. میں ابھی گیا ہوں حجام کی دکان پہ, ایک ماسک اپنے لیے لیا, ایک اس کے لیے لیا, اور میرے اندازے کے عین مطابق وہ ماسک کے بغیر کھڑا تھا. ارے بھائی تمہاری جان, میں نے کہا تمہیں بیماری سے ڈر نہیں لگتا, تمہاری جان کے کوئی خاموش رہا, یہ لو پہنو اس کو. بھائی کچھ نہ کچھ پریشر قانون کا ہونا. دنیا بھر میں جہاں امن ہے, دنیا بھر میں جہاں امن ہے, وہاں قانون کا کچھ دباؤ ہے, قانون کا خوف ہے. یہ پریشر پاکستان میں کیوں نہیں بلڈ ہو پا رہا ہے؟ یہ کسی ریاست میں یہ تماشا نہیں ہوتا کہ حکومت گندم خریدے, اس کو جو اپنا ذخیرہ بنائے اس کا, پھر فلور مل والوں کو دے, فلور مل والا بھی ناخوش, کسان بھی ناخوش. تماشے تو اور بھی بہت سارے ہیں جو کہیں نہیں ہوتے مگر پاکستان میں ہوتے. ایک چھوٹی سی بریک سے میں واپس آؤں گی تو جاننے کی کوشش کریں گے جس پریشر کی ہارون صاحب بات کرتے ہیں, یا لوگوں کو قانون کے اوپر جو عمل درآمد کے حوالے سے بار بار کہا جاتا ہے نہیں ہو پا رہا,
किस तरह से मुमकिन बनाया जा सकेगा। एक छोटी सी ब्रेक, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहेंगे। लॉकडाउन की तो बात होगी हारून साहब, मगर जिस कानून की हम बात कर रहे थे, आखिर क्या हम लोगों का ऐसा मिजाज है कि कानून के बरक्स चलना है, जो कहा जाए उसके उलट चलना है? हिफाजत का कहा जाए तो हमने बस खुलेआम हुजूम में चले जाना। बिल्कुल, उसकी वजह यह है कि हजारों बरस से हम बादशाहों और जागीरदारों के तहत रह रहे हैं। चौथा हिस्सा ले जाते थे मुगल, और रंजीत सिंह तो के ज़माने में तो आधा ले जाते थे टैक्स, है जी। ज़मीन जो है वो रियासत की मलकियत समझी जाती थी। अच्छा, हम हुक्मरानों पे भरोसा करने के आदी हैं, जो करे बादशाह करे। वो बनी इसराइल ने क्या कहा था, मूसा लड़े और उसका रब लड़े। भाई यहाँ हुकूमत की प्रेजेंस का एहसास होना चाहिए। मुझे याद है वो दिन जब अयूब खान ने मार्शल लॉ लगाया था, मेरी उम्र बहुत कम थी, लेकिन मुझे ये याद है कि 2 पैसे की स्याही की पुड़िया 1 पैसे की हो गई थी, और उसकी क्वालिटी भी बेहतर हो गई थी। और मुझे याद है कि गांव के साथ एक नहर बहती थी जिसमें मिलावट वाली सब चीज़ें लोगों ने फेंक दी थी, हालांकि उस वक्त मिलावट कम होती थी। और हर आदमी जिसने कोई गड़बड़ की थी वो डरा हुआ घूम रहा था कि क्या होगा। और लोग इतने शाद थे इस बात पे, या अगरचे ये तो एक आर्जी नुस्खा, स्टीरियोटाइप है ना, ये तो आर्जी नुस्खा है ना। असल में तो ये है, कितने फीसद लोगों को सजा होती है पाकिस्तान में जब वो जुर्म करते हैं? 5% को। और लंदन में कितने को होती है? 95% को। बरतानिया में वो जो फसाद हुए, आपको याद, उन्होंने रातों को अदालतें लगाए, वीडियो बनाया। भाई 200 आदमी थे, 400 थे, 1000 थे। तो मैं लॉर्ड नज़ीर साहब से रोज़ रात को टेलीफोन पे पूछता था, वो कहते थे भाई कुछ नहीं, ये सारे पकड़े जाएंगे, सब जेलों में होंगे। और वो निपटाए, उसके बाद नहीं हुआ। ठीक है ना भाई, कानून की, हुकूमत की मौजूदगी का एहसास ही नहीं है। वो बेबसी तरले मिनतों पे उतर आए हैं, खुदा के लिए कर लो, खुदा के लिए कर लो, खुदा के लिए कर लो। ये तो डंडा चलाना पड़ता है। अब तो हो सकता है जिस तरह खान साहब ने, जिस तरह देखे ना, जो कश्मीर के मामले में एटीट्यूड, मैं उनका सफ़ीर हूँ, ये वो ठीक है। ये तो नहीं मैं कहता कि वो कश्मीरियों का बेवफा है, ज़ाहिर है उनकी भी आरजू होगी, रिप्रेजेंट तो करते हैं किसी न किसी, लेकिन कहते क्या मैं जंग लड़ूं? जंग नहीं होनी चाहिए। ओ भाई जंग तो नहीं करनी, ये तो ठीक है, मगर ये ऐलान भी नहीं करना। देखो रोज वो आए दिन चीन के सामने कैसे झुके, वो चीन के सामने कैसे झुके हुए हैं। हमारी फौज चीनी फौज की तरफ से बदरजहा बेहतर चीनी फौज, वार हार्डन्ड आर्मी, अच्छी आर्मी है, हमारे पास वार हार्डन्ड आर्मी नहीं है, ये जान हथेली पे रखे हुए एक आदमी है। मैं सर बक्कफ हूं, लड़ा दो किसी बला से मुझे। ये वो आदमी है जो जान हथेली पे लिए फिरता है, और इससे नहीं डरता इंडिया। कमाल है। यही आपका कानून के मामले में, ये तो नहीं कर सकता, लॉकडाउन नहीं हो सकता। भाई डट के कहे वजीर आजम, भाई देखो तुम्हारी जिंदगियों का मसला है, मैं तुम्हारा महफूज हूं, मेरी ड्यूटी है तुम्हारी जाने बचाना। तुम लापरवाही कर रहे हो, कानून बहुत सख्त कर दिए जाएंगे। जो आदमी घर से मास्क पहने बगैर निकलेगा, ठीक है, हुकूमत ये बंदोबस्त करे। देखो वहाँ जो डिफेंस कॉम्प्लेक्स है, ये जो इस्लामाबाद के साथ, उन्होंने बेपनाह अच्छे मास्क बनाए हैं, सस्ते हैं, सैनिटाइजर भी बनाए हैं, वो बाहर से भी ऑर्डर मिल रहे हैं। भाई बड़े पैमाने पे बनाए, लोगों को दे, जो कोई बिल्कुल नहीं खरीद सकता उसको मुफ्त भी दे सकते हैं। अगर राशन दे सकते हैं, 12,000 रुपए दे सकते हैं, मास्क क्यों नहीं दे सकते? मास्क भी 1 दर्जन दे सकते हैं उसको। कोई मास्क पहनो, और ऐसे ही ऐसे रेशे के बनाए जो धुल सकते हो, और कई चीजें वॉशेबल होने चाहिए। ठीक है, मास्क पहने बगैर अगर तुम निकलोगे, मैं तुम्हारी जानों का मुआवजा, मैं हुकूमत का काम है लोगों की जानो माल और आबरू की हिफाजत करना, तो तुम लोग फिर दफ्तरों में नहीं पहुंच सकते, और कौम का मुस्तकबिल में बर्बाद करने की गैर जिम्मेदारी से इजाजत नहीं दे सकता। कानून नाफिज किया जाए ना जी, फाइन होना चाहिए, सजा होनी चाहिए, पकड़ना फाइन होना चाहिए। जो आदमी दूसरी या तीसरी दफा पकड़ा जाए
اس کو 3 مہینے کے لیے کم از کم جیل بھیجیں، بلکہ سال کے لیے اندازہ ہونا چاہیے انہیں کہ کتنی بڑی غلطیاں کر رہے ہیں، وہ خود بھی بیمار ہو رہے ہیں، دوسروں کو بھی بیمار ہمارے سامنے ماڈل ہے نا جی. چینیوں نے کیا کیا جی، سنگاپور نے کیا کیا. آج دیکھیں نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم سرخرو ہے، ایک کیس بھی نہیں ہے، ناٹ اے سنگل کیس. یہ اچھا یہ تو ہے حکومت کی ذمہ داری. کچھ ہم لوگوں کو خدا کا خوف ہونا چاہیے. ایک آدمی خود کرونا میں مبتلا ہوگا اور اپنے خاندان کو کرے گا، اپنے بیوی بچوں کو کرے گا، اپنے بہن بھائیوں کو کرے گا، اپنے ماں باپ کو کرے گا، اپنے پڑوسیوں دوستوں اور کولیگز کو کرے گا. یہ پھیلائے گا اس کو. اب اس پھیلاؤ کو روکنے کے لیے لاک ڈاؤن کی جو ایک تجویز آ رہی کہ تقریباً 1 مہینہ ہو سکتا ہے. لاک ڈاؤن اب نہیں ہو سکتا، پاکستانی معیشت اس کی متحمل نہیں ہے. دیکھیے اس کا ایک طریقہ ہو سکتا ہے، جہاں بہت خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں کریں اور کافی سختی کریں. جہاں کم خلاف ورزی ہو رہی ہو وہاں جزوی لاک ڈاؤن کریں، اور جہاں نہیں ہو رہی ہے، جہاں پرابلمز نہیں ہیں، جو آئیڈینٹیفائی کریں نا جگہوں کو. صحیح. آج کل تو دیکھیے نا، آپ کے پاس یہ لاہور میں ایک انہوں نے ادارہ بنایا ہے، لاہور کی گلی کا آپ نام لیں، یہ کہیں یہ ہم رائبنڈ روڈ پہ بیٹھے ہیں، یہ دفتر ہے 92 نیوز کا، اخبار کا اور چینل کا، اور یہ ساتھ ہمارا ہاسپٹل ہے اور یہ یونیورسٹی ہے. یہ ذرا دکھائیں، یہ آپ کو پورا منظر سڑک کا دکھا دیں کہ کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے. آج کے زمانے میں یہ متعین کرنا کون سا مشکل ہے. آئی ٹی سے مدد لیں. خلاف ورزی کو جب لوگ خرمستی کر رہے، جنرل اختر عبد الرحمن ایک بڑی زبردست بات کہتے تھے. وہ کہتے تھے سستی معاف کی جا سکتی ہے، خرمستی معاف نہیں کی جا سکتی. قانون نافذ کیا جاتا ہے، نافذ کرنا پڑتا. تو اس کے لیے تو پھر ریاست کو اپنی ریٹ پہ قائم کرنی پڑتی ہے. جو حکمرانی یہی ہے، ایک قوم کے مزاج کو سمجھنا، ترجیحات کو طے کرنا، اس کی ضرورتوں کو سمجھنا اور اسے پوری قوت سے نافذ کرنا. نافذ کیا کرنا ہے؟ یہ تو خود چور ایک دوسرے کو کرنے کے لیے لگے ہوئے ہیں. قوم کے اوپر کیا نافذ کریں گے؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ پھر کسی دن بات کریں گے. اس کے اوپر بات کریں گے. یہ ایک الگ موضوع ہے. جب تک سارے لوگ اکٹھے نہیں ہوں گے اور تمام ادارے، عدلیہ بھی، پولیس بھی، یعنی پولیس کے ذمہ دار لوگوں کو، اور ریاستی ادارے دوسرے بھی، عسکری قیادت بھی، جب تک لوگ مل کر ایک لائحہ عمل نہیں بنائیں گے. آج صورتحال یہ ہے، اسٹیبلشمنٹ ٹوٹلی کنفیوز ہے. عمران خان صاحب کنفیوز ہیں. اپوزیشن بھیک مانگ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ کی حمایت مل جائے، کسی طرح جان چھوٹ جائے. زرداری صاحب وہ ڈپریشن میں پڑے ہوئے ہیں. وہ ان کی تصویر ابھی ایک دکھائی جا رہی ہے نواز شریف صاحب کی، چہرے پہ ان کے ڈپریشن ہے اتنا بالکل واضح، جس کی ڈپریشن کے علاج کے لیے تو یہاں سے گئے تھے. وہ گزارش یہ ہے کہ یہ تو ایک الگ پورا موضوع ہے نا کہ بیٹھے اکٹھے. اتحاد نہیں ہوتا، ضابطہ کار طے ہوتا ہے کہ یہ حدود ہیں. احتساب ختم نہیں ہو سکتا، لیکن اس کے طریقہ کار معقول ہونے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے جیسے نیلسن منڈیلا نے کیا تھا کہ ماضی کی غلطیاں معاف کی جا سکتی ہیں، اپنے قصور معاف کریں، اپنا جرمانہ ادا کر دیں اور ماضی پہ کوئی کارروائی نہیں ہوگی. یہ ہو سکتا ہے، لیکن کوئی لائحہ عمل بنانا پڑے گا. نہ اپوزیشن کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ عمران خان صاحب کے پاس کوئی پروگرام ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کوئی راستہ کھلا ہوا ہے. کوئی دھماکہ ہو جائے گا، کوئی عجیب ہو سکتا ہے بہتری کے لیے ہو جائے، مگر یہ چیزیں اس طرح نہیں چل سکتی. یہ ممکن نہیں ہے. آپ کا اس سال آپ کو کوئی 20-25 بلین ڈالر کی ضرورت ہے، اوپر سے یہ ٹڈی دل آ گیا تو سراسر نقصان. اور کوئی دنیا میں اب آپ کی کتنی مدد کرے گا؟ کسی قوم کی، خدا کی کتاب کہتی ہے، اللہ کی آخری کتاب کہتی ہے کہ خدا نے اس قوم کی حالت کبھی نہیں بدلی جو اپنی حالت خود نہیں بدلنا چاہتا. لیس للانسان الا ما سعی. تو کوشش کرنی پڑے گی، کلیئرٹی چاہیے. اچھا، کوشش سے یاد خان صاحب سے ایک آدمی آتا ہے، وہ جو بات کہتا ہے اس کی مان لیتا ہے، پھر دوسرا جاتا ہے، پھر اوپر سے شیخ رشید صاحب. یہ ملک کے وزیر اعظم ہے یا کیا ہے کہ کوئی بھی آئے گا کان میں بات کرے گا تو وہ امپلیمنٹ ہو جائے گا، اس کو اسی طرح سے پیش کر لیا جائے گا؟ ایسے ہی ہیں وزیر اعظم صاحب. صابن سلو ہے. ویسے کون سا صابن یوز کرتے ہیں؟ مجھے نہیں پتا. آپ کے بڑے بیلی ہیں نا. نہیں، صابن سے مراد یہاں صابن نہیں ہے. مجھے پتا ہے ارون صاحب، یہ صرف ایک مزاح کے طور پہ بات کر رہی تھی. صابن وہ سلو تھا نا. اچھا، ایکٹ کرنے میں سلو ہیں. کرکٹ میں نہیں تھے سلو، ہسپتال میں نہیں تھے، سارے لوگ ڈسکریج کرتے تھے. اس نے گولڈی نے کہا خان اپنا آسٹریلیا سے نا پاکستان نا
वर्ल्ड कप में, उधर चले जाना यूरोप 6 महीने छुट्टी, जब लोग भूल चुके हैं ना। उसने कहा गोल्डी क्या बात करते हो, मैं तो वर्ल्ड कप जीत के आ रहा हूँ। वो 4 मैच हार चुका था तब भी कह रहा था, उसमें वो था क्योंकि उसको समझता था। बहुत शुक्रिया हारून साहब, वक्त भी मेरे पास बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। देखने वाले तमाम लोगों का बेहद शुक्रिया। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।